میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، جرائم کی بہتری کے لیے جدید سہولتوں اور مہارتوں کے استعمال کے طور طریقے پوری دنیا میں تیزی سے رائج ہو رہے ہیں، اور سائنسی خطوط پر انویسٹیگیشن کو عالمی سطح پر پولیس نظام کا ناگزیر جو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس حوالے سے تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے، اور 9 مئی کو جو قومی سانحہ ہوا، اس سے تو پوری قوم کی آنکھیں کھل گئی کہ شرپسندوں یا جرائم پیشہ لوگوں کو کس طریقے سے قانون کے شکنجے میں کسا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی ایک تجربہ ہوا تھا، لیکن اس تجربے کی مثال کایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے کہ فلمی ضرب المثل جیسی ہی بن گئی۔ اگرچہ اس منصوبے کے پیچھے ایک ایسے صوبائی پولیس سربراہ کا نام ہے جنہیں اسٹار IGP کا درجہ حاصل تھا، لیکن نام لینے میں ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور نہ ہی موضوع کا کسی شخصیت سے تعلق ہے۔ اصل مسئلہ اس غریب صوبے کے محدود وسائل کا ہے۔ ناظرین کرام، خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردوں اور دھماکہ خیز مواد سمیت مشتبہ اشیاء کی نشاندہی کے لیے خریدے گئے 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 38 سراغ رساں کتے ہلاک ہو گئے۔ سراغ رساں کتوں کی نگہداشت کے لیے ایک ڈائریکٹر اور DSP سمیت 35 سے زائد پولیس افسر اور اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ پولیس کی مدد کے لیے 2015 میں 2 کروڑ 55 لاکھ روپے مالیت کے 51 سراغ رساں کتے خریدے گئے تھے، جن میں ایک کتے کی قیمت 5 لاکھ روپے تھی۔ گزشتہ 7 سال کے دوران 51 میں سے 38 سراغ رساں کتے ہلاک ہوئے۔ ان کتوں نے اس دوران مجموعی طور پر 64 بچے پیدا کیے، جبکہ ریکارڈ میں 15 بچوں کو مردہ دکھایا گیا ہے، اور اب سراغ رساں کتوں کی مجموعی تعداد 58 ہے۔ خریداری سے اب تک ان سراغ رساں کتوں کی خوراک پر 7 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے، جبکہ ان کے علاج پر 15 لاکھ روپے سے زائد رقم صرف کی گئی ہے۔ ان کے لیے پولیس لائنز پشاور اور باقی اضلاع میں ایئر کنڈیشن کمرے اور ہال بنائے گئے ہیں، اور ان کے سالانہ بجلی بل لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ ان سراغ رساں کتوں کی دیکھ بھال اور یونٹ کو چلانے کے لیے ایک ڈائریکٹر کنٹریکٹر بھرتی کیا گیا۔ اس یونٹ میں ایک DSP ایڈمن، 2 سب انسپیکٹرز اور 31 کانسٹیبلز ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ بتانے والی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس یونٹ میں سراغ رساں کتوں کی سرچ، نگہداشت اور دیگر ڈیوٹیوں کے لیے 60 سپاہیوں کی منظوری دی گئی تھی۔ K9 یونٹ میں ڈیوٹی انجام دینے والے افسروں اور اہلکاروں کے لیے ایک ڈبل کیبن پک اپ، 4 سنگل کیبن پک اپ اور 10 عدد وین مقرر کیے گئے ہیں، جن کی فیول پر اب تک کروڑوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اب ذرا ان سراغ رساں کتوں کی کارکردگی سنیے۔ ان کتوں کی نشاندہی پر اب تک 18 کلو گرام دھماکہ خیز مواد، 240 میریج بم، 7 عدد ہینڈ گرنیڈ، 118 بوتل شراب، 33 کلو گرام کوکین، 8 کلو گرام چرس، 64 کلاشنکوف، 2 عدد LMGs، 13 عدد ریپیٹر، 202 پستول، 81 رائفل، 2 عدد کلاکوف، 4 عدد راکٹ لانچر اور 4,500 کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ اب ان اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے یا انہیں گزشتہ 8 برسوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کی سالانہ کارکردگی سے زیادہ اچھی کارکردگی پولیس عملے کی ہے، جنہوں نے ان سے کئی گنا زیادہ بارودی مواد اور منشیات برآمد کی۔ K9 یونٹ حکام کے مطابق سراغ رساں کتوں کی اوسط شرح حیات 8 سال ہوتی ہے، جس کے بعد وہ قدرتی طور پر مر جاتے ہیں۔ کتوں کی ہلاکت کی سالانہ پرسنٹیج 30% اور پپی کتوں کی اوسط ہلاکت 55% ہے۔ پولیس حکام کو موجودہ معاشی تنگی یا اقتصادی بحران کے دور میں صحیح ایکشنز کے انتخاب کا کٹن کام کرنا ہوگا،
جن سراغ رسا کتوں کو اتنے ناز و نام سے پالا جا رہا ہے، کیا موجودہ حالات اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا یہ رقم ایندھن کے کٹ کو کم کرنے یا اسی طرح کسی دوسرے اہم مد میں استعمال نہیں ہو سکتی تھی؟ یا ان کتوں سے ان کی استعداد کے مطابق اور اس بجٹ کو منصفانہ بنانے کے لیے بھرپور کام نہیں لیا جا سکتا تھا؟ یہ سوچنے کی بات بہرحال ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔